فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ معزز سامعین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نظر آتا ہے کہ پریشانیوں کا اور مصائب کا دور لگتا ہے، اور ہر طرف شکایات کی بھرمار بھی نظر آتی ہے۔ لوگوں کے دکھ بھی بڑھ گئے ہیں، کچھ جو مصیبتیں ہیں وہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کی تخلیق کردہ ہیں، بلکہ زیادہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی تخلیق کردہ ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی تناؤ کا شکار ضرور نظر آتا ہے، اور یہ ذہنی تناؤ آپ کو معاشرے میں، گھروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں، ہر جگہ نظر آتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کا جو صبر کا، پیشنس کا لیول جس کو ہم کہتے ہیں وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، تھوڑا ہو گیا۔ اور تھوڑا سا باہر نکلیں سوسائٹی میں تو سیاست میں، میڈیا میں، ہر طرف ایک بڑا جیسے ایک کشمکش اور ایک بڑی نفرتیں اور ایسے کوئی جنگیں ہو رہی ہیں، اور عدم برداشت ایسے لگتا ہے، ٹی وی کھولیں تب بھی ایسے ہی لگتا ہے، سوشل میڈیا پہ جائیں تب بھی ایسے ہی لگتا ہے، اور عام طور پہ لگتا ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں اچھا کام شاید کوئی بھی نہیں ہو رہا، اور حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ملکی حالات کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو عمومی طور پہ یہی تاثر یا فیڈ بیک ملتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ مجموعی طور پر نہ برا ہوتا ہے نہ اچھا ہوتا ہے۔ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اچھائی بھی چلتی رہتی ہے اور برائی بھی چلتی رہتی ہے۔ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اچھے کام بھی ہو رہے ہیں اور برے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو برے کام، جرائم زیادہ کیوں نظر آتے ہیں؟ بری خبریں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ اس کی نفسیات میں ایک مثال ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً ساری ٹریفک رک جائے گی، اور اس ایکسیڈنٹ جو ہوا ہے اگر اس میں کوئی لوگ زخمی ہوئے ہیں یا کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہاں پہ مدد کرنے والے تو بڑے کم ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رک کے اپنی گاڑی، موٹر سائیکل روک کے ضرور اس کو دیکھتے ہیں، اس سین کو۔ کچھ لوگ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کسی سڑک پہ ٹریفک چل رہی ہے اور ایک ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے، کچھ بچے ہیں چھوٹے اسکول کے جو سڑک پار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سین بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، اور ایک ٹریفک پولیس والا ٹریفک کو روکتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے بچوں کو سڑک پار کرا رہا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی شخص نہیں دیکھتا، وہ اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت کوئی شاید ہی ہوگا کہ کوئی اس کی ویڈیو بنائے اس واقعے کی، اور شاید کوئی اللہ والے لوگ ہوں گے جو اس پولیس والے کو دعا دے رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور اس ہجوم میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اور کبھی شام کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت ہے، سڑک پہ آپ جا رہے ہیں گاڑی میں اور سورج غروب ہو رہا ہے، پرندوں کے جھنڈ جو ہیں وہ
دن سارا گزار کے اللہ کا رزق تلاش کر کے واپس اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، کوئی گاڑی والا روک کر اس منظر کو دیکھنے کے لیے رکے گا نہیں۔ ماہر خلاق نے ہمارے لیے اس کائنات میں جو خوبصورتی بنائی ہے، جو ایک بہت خوبصورت منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کو ہم بالکل اگنور کر کے چلے جائیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انسان جو ہیں وہ ایسی کیوں حرکت کرتے ہیں؟ اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر ایک حیوانی جبلت ہے، ایک حیوانی فطرت ہے، اور ایک انسان کی فطرت ہے، یعنی جس سے ہم اس حیوان کے اوپر، اور ایک شیطان جو ہمارے اندر گردش کرتا ہے اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ اور وہ جو حیوان ہے وہ منفی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو مناظر آ رہے ہیں، جو کوئی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو بڑی جلدی وہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے وہ، اور جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کی طرف اس حیوان کی اٹریکشن بالکل نہیں ہوتی۔ اور ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کی اٹریکشن ہوتی ہے اچھے کاموں میں، کیونکہ اس ہمارے اندر کے انسان کے پاس ہی یہ چوائس اللہ نے دی ہے کہ وہ غلط اور صحیح میں، اچھائی اور برائی میں، گناہ میں اور نیکی میں تمیز کر سکتا ہے، اور حیوان جو ہے اسے تو کوئی تمیز نہیں۔ تو اکثر اوقات جو ہمارا حیوان ہے وہ ہمارے اس انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ حیوانی جبلت ہمیں اس جو برائی کے کام ہو رہے ہیں ان کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے، اور جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان سے وہ ہمیں کنارہ کش کر دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھوڑا ہے، بڑا طاقتور ریس میں دوڑنے والا گھوڑا ہے، اور اس میں بڑی جان ہے، بڑا تیز دوڑتا ہے، اور گھوڑے کے اوپر ایک بڑا کمزور سا ایک سوار ہے، اور جو گھوڑے کے جو سوار ہوتے ہیں وہ اپنے وزن کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کا وزن بھی بڑا کم ہونا چاہیے، کیوں؟ وہ بڑے پتلے نازک سے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ دوڑنے والا جو گھوڑا ہے اس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ سوار کی طاقت بڑی کم ہے لیکن گھوڑے کی طاقت اور گھوڑے کی رفتار بڑی زیادہ ہے، اور کبھی گھوڑا بدک جائے تو پھر وہ سوار کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور سوار کے قابو میں بھی نہیں رہتا۔ تو ہمارے اندر کا جو حیوان ہے، جو شیطان ہے، وہ اکثر اوقات ہم پر قابو رکھتا ہے، اور ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ بجائے سوار ہونے کے شیطان اس کے اوپر سواری کر رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کی زبان میں یہ جو اندر کا حیوان ہے اسے لاشعور کہتے ہیں، جس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، جو کہ کسی بھی معاملے کا منفی پہلو ہمیں بہت زیادہ دکھاتا ہے اور مثبت پہلو ہمیں بڑا کم دکھاتا ہے۔ اب یہ اندر کا شیطان ہمیں منفی پہلو دکھا رہا ہے معاشرے میں بہت سارے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عمومی طور پر شکایات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ یار معاشرے میں رشوت بڑی ہو گئی ہے، ٹریفک بڑی خراب ہے، سرخ اشارے پہ رکتا کوئی نہیں ہے، لوگ کوڑا جو کرکٹ ہے وہ باہر پھینک دیتے ہیں، صفائی پسند نہیں ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، چور بازاری ہو گئی ہے، ذخیرہ اندوزی ہو گئی ہے، یہ کیا یہ سیاست میں گالم گلوچ چل رہی ہے۔ پھر بیٹے کو گھر میں باپ سے شکایت ہوتی ہے، ماں کو بیٹی سے شکایت ہوتی ہے، خاوند کو بیوی سے شکایات ہوتی ہیں، جو کوئی ملازم ہے دفتر میں کام کر رہا ہے اسے اپنے باس سے شکایات ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر یہ شکایات ہمارے دل ہی میں رہتی ہیں۔ جب یہ شکایات ہمارے دل میں رہتی ہیں تو ہمارے دل میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک نیگیٹو انرجی ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ انرجی تو ہے لیکن یہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ہم ناراض ہوتے ہیں تو یہ فیلنگز ہیں ہماری، اور یہ میں اب آپ کو بالکل نفسیات کا علم بتا رہا ہوں۔ اچھا، ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو انرجی ہے یہ ہمیں بے چین کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میری فیلنگ بڑی ہرٹ ہوئی ہیں، میرے احساسات جو ہیں وہ ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، تو میں نے کوئی چیز محسوس کی ہے اندر۔ تو زیادہ غصہ ہو تو انسان سم ٹائم وہ
بڑا غصے میں، جوش میں اور جلال میں بھی آتا ہے، بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، ریورس کام کرو. بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یعنی غصہ جو آپ کو شیطان آپ کو دے رہا ہے اسے آپ کنٹرول کرو. اب جب مجھے کوئی بے چینی ہو رہی ہے، میرے اندر کوئی حرارت یا کوئی انرجی پیدا ہو رہی ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ میں اس انرجی کو کہیں نکالوں گا، وینٹ کروں گا. اور کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک بولنے والا حیوان ہے، تو میں اس اپنی جو احساسات ہیں اس کو کسی اپنے دوسرے ساتھی سے، کسی دوست سے، کسی گھر والے سے شیئر کروں گا. میں اس اپنی جو مایوسی میرے پاس آ گئی ہے، اس مایوسی کو کسی دوسرے کو دے دوں گا، شکایات کے انبار لگا دوں گا. جب میں اپنی یہ انرجی کسی دوسرے کو دے رہا ہوں، نیگیٹو انرجی، تو پھر میں بڑا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. کیوں؟ اور یہ اکثر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یار دل کا غبار جو تھا آیا وہ تھا، نکال دیا ہے، دوسرے سے شیئر کر لیا، اب میرا دل بڑا ہلکا ہو گیا. تو میں نے اپنی جو نیگیٹو انرجی تھی نکال دی ہے، وہ نکالی ہے لیکن کسی دوسرے کے حوالے کر دیا بدقسمتی سے. یعنی اس نیگیٹو انرجی کو میں نے کسی دوسرے کو دے دیا ہے. اچھا، اب دوسرے نے میری بات تو سنی، وہ کہے گا ہاں یار تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، واقعی بڑی ناانصافی ہوئی ہے. وہ کہے گا ہاں بالکل تم مظلوم بن گئے ہو. تو مجھے پھر بڑی ہمدردی فیل ہوگی. جب مجھے یہ ہمدردی فیل ہوگی تو میں زیادہ شکایات کروں. تو سامعین گرامی، یہ ایک نشہ ہے، ایڈکشن جس کو کہتے ہیں، یہ انسان کو ہو جاتا ہے. میں زیادہ شکایات کروں گا، لوگ میری اس باتوں کو اور غور سے سنیں گے. میں معاشرے میں جو منفی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ڈھونڈنے کی اور کوشش کروں گا. معاشرے میں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو میں بری چیزوں کی تلاش میں رہوں گا. یعنی انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کو وہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے کوئی موٹر سائیکل لی ہونڈا کی، تو سڑکوں پہ کئی ہونڈا موٹر سائیکلیں نکل رہی ہیں، چل رہی ہیں، لیکن جب آپ ہونڈا موٹر سائیکل لے کے بیٹھتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، آپ کو ہر طرف ہونڈا موٹر سائیکلیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہر بندہ ہونڈا موٹر سائیکل چلا رہا ہے. بھائی وہ پہلے سے چلا رہے تھے، میں دیکھ نہیں رہا تھا. اب کیونکہ میرا انٹرسٹ، میرا شوق ہونڈا موٹر سائیکل میں پیدا ہو گیا ہے، تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یار کون کون سے لوگ جو ہیں وہ ہونڈا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. تو میں اگر برائی کی تلاش میں دیکھ رہا ہوں نیگیٹو چیزوں کی، تو مجھے نیگیٹو چیزیں نظر آئیں گی. میں ان نیگیٹو چیزوں کو نکالوں گا، کسی بندوں سے شیئر کروں گا، مجھے تسکین فیل ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے نشہ کر کے کوئی تسکین ملتی ہے. اور پھر میں اور نیگیٹو چیزوں کی تلاش میں رہوں گا، تو در حقیقت میں کینسر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود کینسر بن گیا ہوں. ایک مایوسی کا اور ایک پریشانی کا اور ایک نیگیٹیوٹی کا میں در حقیقت خود کینسر بن گیا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں. اور پھر میرا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بس میں نے کمپلین کر دی، شکایت کر دی، کسی دوسرے سے شیئر کر دی، اب مجھے جو کہ کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے اس کی تصحیح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے ایکشن تو لینا ہی کوئی نہیں ہے، صرف بات ہی کرنی ہے. تو میں صرف باتیں کر کے بڑا خوش ہو جاتا ہوں. پھر اگر ہمیں کسی محلے میں یا کسی محکمے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے اور کسی کے خلاف کوئی شکایت ہوتی ہے، تو پھر ہمارا یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس شکایت کو لے کے اس محکمے کا، اس ادارے کا جو سب سے بڑا افسر ہے اس کے پاس لے کے جائیں. وزیر اعظم کو شکایت کریں، وزیر اعلیٰ کو شکایت کریں، سب کو شکایات کریں. یعنی بڑا افسر جو ہے وہ ہماری بات غور سے سنے گا. سامعین گرامی، رب العالمین نے اپنی اس کتاب مبارکہ میں ہمیں یہی بتایا کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو لوگوں کے پاس اپنی شکایت کو لے کر مت جاؤ. ہاں، اس کو تصحیح کرنی ہے، ضرور اس پہ کوئی ایکشن کرو. اپنے دکھوں کو، اپنے غموں کو کس کے پاس لے کر جاؤ؟ وہ جو سب سے بڑا حاکم ہے،
جو حاکموں کا حاکم ہے، اپنی شکایات کو رب العالمین کے پاس لے کر جاؤ۔ سورہ یوسف قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس کو رب العالمین نے احسن القصص قرآن پاک کا، یعنی قصوں میں سے، کہانیوں میں سے ایک بہترین کہانی کہا۔ تو کبھی اگر آپ کا دل کوئی اچھی کہانی پڑھنے کو کر رہا ہو تو سورہ یوسف پڑھیے، جس میں پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، جس میں نفرتیں بھی ہیں، جس میں خاندانی سازشیں بھی ہیں، جس میں ایک سٹرگل کی داستان ہے، اور جس میں ایک باپ کی محبت ہے، ایک بیٹے کی محبت ہے، بھائی کی بھائی سے محبت ہے، اور بھائی کی بھائی سے نفرت ہے، اور اس میں کئی سبق آموز چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ تو اس سورہ یوسف میں رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف جب چھوٹے تھے تو ان کے ستیلے بھائی انہیں لے کے جاتے ہیں، انہیں ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کنویں سے ایک قافلہ ان کو لے کر نکلتا ہے، یعنی وہ بھائی اس چھوٹے بھائی سے، ستیلے بھائی سے اس لیے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ ان کے والد چھوٹے بھائی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو بڑے بھائیوں کے دل میں ایک نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ پھر حضرت یوسف وہاں سے نکلتے ہیں، پھر قید خانے میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور مصر کے حکمران بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے بھائی ان کے پاس قافلہ لے کے آتے ہیں، تو ان کا حضرت یوسف کا جو سکا بھائی چھوٹا ایک اور ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو حضرت یوسف کیونکہ حکمران ہوتے ہیں، وہ اس چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور پھر ان کے ستیلے بھائی واپس جاتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو سناتے ہیں کہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی روک لیا ہے کسی نے، مصر کے حکمران نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں پہلے ہی بیمار ہوتے ہیں، اور رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا ہوتا ہے۔ اب چھوٹا بھائی بھی چلا گیا، چھوٹا بیٹا بھی چلا گیا، تو وہ بہت ہی روتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم جو ہے وہ صرف اللہ کے حضور لے کر جا رہا ہوں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اور اپنی پریشانی صرف اللہ کے حضور میں رکھتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے میرے بیٹو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب یہ غم تم نے مجھے دے ہی دیا تو میں اس غم کو تمہارے سامنے نہیں بیان کر رہا، تم سے شکایت نہیں کر رہا، رب العالمین کے پاس لے کر جا رہا ہوں، اور تمہیں میں ایک ایکشن پلان دے رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ تم بھی بیٹھ جاؤ اور تم بھی ماتم شروع کر دو اور رونا شروع کر دو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں جاؤ، شکایتوں کے انبار نہیں لگاؤ، کوئی کام کرو، کوئی ایکشن لو، باہر نکلو، جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ سامعین گرامی، اگر صرف ان دو آیات کو ہم غور سے پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں اتنی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے کہ جس کا شاید تصور بھی محال ہے ہر شخص کے لیے۔ اخبار دیکھیں تو شکایات سے بھرپور ہیں، میڈیا دیکھیں تو شکایات سے بھرپور ہے،
اپوزیشن کو حکومت سے شکایت ہے، حکومت کو اپوزیشن سے شکایت ہے، ہر شخص کو دوسرے سے شکایت ہے. یعنی میڈیا سے، اخباروں سے اگر منفی خبروں کو نکال دیا جائے تو اخبار اور میڈیا سارا خالی ہو جائے. مثبت خبریں صرف 10% ہیں اور باقی 90% یہ جو میڈیا کا ٹائم ہے یہ خالی ہو جائے. دن میں ہم جتنی باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں عمومی طور پر جو 12 گھنٹے ہم جاگتے ہیں اس میں سے 1 گھنٹہ کم از کم ہم شکایات کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اور کچھ نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا نہیں کچھ، صرف شکایات ہی کرنی ہے، کمپلین ہی کرنی ہے. سامعین گرامی، اگر اسی 1 گھنٹے کو کسی مثبت ایکشن میں ڈال دیا جائے، جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹوں تم جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اور اگر ہم اپنی پریشانیاں، اپنے غم اور اپنے دکھ رب العالمین کے پاس لے جائیں تو ان کی رحمت تو بے پایاں ہے، ان کی رحمت میں تو ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوتی. اور کتنا ہمیں رب سکون دیتے ہیں. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے. رب العالمین کی عطا جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اچھے کام پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہت اچھی بات ہے. کوئی چیز بری ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. وہ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت میں اس پر صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے ہر طرف خیر ہے. تو کسی سے اگر شکایت ہے، کسی بندے سے، کسی رشتہ دار سے، دوست سے، بھائی سے، تو اس کی شکایت کسی اور کو نہ بتائیں، اسی کو بتائیں. شاید اسے علم ہی نہ ہو کہ میرے اس بھائی کو میرے سے کیا شکایت ہو گئی ہے. اور کیسے بتائیں؟ لڑنے کے انداز میں نہیں بتائیں، غصے سے نہیں بتائیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے سامعین گرامی؟ آئینہ آپ سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے. آئینہ آپ کو اپنا عکس دکھاتا ہے، ساری چہرے کی، لباس کی ساری خامیاں بڑے سکون سے آپ کو دکھا دیتا ہے، کچھ کہتا بھی نہیں ہے، اور بڑی خوبصورتی سے آپ کو آپ کے سارے عیب دکھاتا ہے. مومن کا آئینہ اس لیے ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کو اس کی ساری خامیاں ایسے بتاتا ہے کہ اس کے دل پر ذرہ برابر بھی ناگواری نہ گزرے. وہ اس کو تصحیح کرنے کے انداز میں بتاتا ہے. اور پھر جب یہ بتائے گا تو پھر بندہ مومن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اپنی شکایتیں لوگوں کے پاس نہیں لے کر جاتے تھے، اللہ کے حضور لے کر جاتے تھے. قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں آئی ہوئی ہیں. حضرت ایوب کی دعائیں، حضرت زکریا کی دعا، انہوں نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، مجھے بڑھاپا آ گیا ہے. اور کئی بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں وہ اللہ کے حضور ہی لے کے جاتے تھے، اللہ ہی کو پکارتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام شکایتیں ضرور کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی پوری زندگی میں کھانے کی شکایت نہیں کی. اچھا کھانا لگتا تھا تو کھا لیتے تھے، اچھا نہیں لگتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے. کبھی ملازم سے، اہلیہ سے، زوجہ سے شکایت نہیں کی کہ کھانا اچھا نہیں ہے. ہم ذرا اپنے ساتھ اس چیز کو کمپیئر کریں کہ ہم کتنی دفعہ شکایتیں کرتے ہیں ملازمین کے ساتھ.
گھر میں کھانے کے بارے میں کتنی شکایتیں کرتے ہیں. ہمارے لیڈر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کی شکایت نہیں کی. شکایات ہماری پرسنالٹی کو، ہمارے رویے کو بگاڑتی ہیں. اس شکایات کی جو منفی انرجی ہے اسے ایکشن میں، عمل میں، نیکی میں، اچھائی میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے معاشرے میں اچھائی پھیلے گی. جو چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی. جو چیز میرے کنٹرول میں ہے، میری اپنی ذات میرے کنٹرول میں ہے، میں اس کے بارے میں پریشان ہوں کہ میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں. اور اگر زیادہ غم آ گیا ہے تو پھر اپنی شکایتوں کو اللہ کے حضور لے جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنا غم، اپنی پریشانی اللہ کے حضور ہی لے کر جاتا ہوں. اور پھر میں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی سجدے کی حالت میں بندے میں اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اور اپنی دکھ اور اپنی پریشانیاں اللہ کے حضور لے جائیں. وہی ان دکھوں کو دور کریں گے، وہی پریشانیوں کو دور کریں گے، وہی ہمارے دماغ میں کوئی نئی سوچ ڈال دیں گے، کوئی نیا آئیڈیا ڈال دیں گے کہ یار اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اب اس مصیبت سے کیسے نکلوں. تو کوئی نئی سوچ، رحمان کی سوچ میرے دماغ میں آ جائے گی. اور جو شیطان کی منفی سوچ ہے وہ سپریس ہو جائے گی، وہ دب جائے گی. سامعین گرامی، اسی اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کی ضرورت ہے. اپنی پریشانیاں اور دکھ رب العالمین کے پاس لے کر جانے کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس پریشانیاں شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو ایکشن لیں، تصحیح کریں، اچھائی کریں، معاشرے میں اچھائی کریں. ایک صحابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی بڑے نفع والا کام بتائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹا دیا کرو. وہ چائنیز زبان کی شاید یا انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ درخت لگانے کا ایک آئیڈیل سب سے بہترین وقت 10 سال پہلے تھا، دوسرا بہترین وقت آج ہے. 10 سال پہلے نہیں لگایا تو آج لگا دیں. 10 سال پہلے کوئی اچھا کام نہیں کیا، آج کر لیں. کوئی نیکی 10 سال پہلے نہیں کی، آج کر لیں. اور اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. وہی ہماری پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کریں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالی ہمیں آفات سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.